جہاں وقت ٹھہر جاتا ہے، روشنی فنا ہو جاتی ہے اور مادہ مطلب ماس خود اپنا وجود کھو دیتا ہے کہ کیا انسان واقعی سب کچھ جان چکا ہے یا ابھی ہم صرف ایک قطرہ ہیں اس سمندر میں، اس بحر حقیقت میں۔ مثلاً سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 75 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے بلیک ہول، خلا کا خوفناک قاتل یا قدرت کی نشانی۔ ناظرین کرام، کائنات ایک ایسا جہان ہے جس کی وسعت، پیچیدگی اور حیرت ہمیں بار بار سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا انسان واقعی سب کچھ جان چکا ہے یا ابھی ہم صرف ایک قطرہ ہیں اس سمندر میں، اس بحر حقیقت میں۔ کائنات کے انہی رازوں میں سے ایک راز ہے بلیک ہول۔ یہ خلا کا وہ مقام ہے جو نہ صرف سائنسی عقل کو چکرا دیتا ہے بلکہ انسانی وجود، وقت، روشنی اور حقیقت کے تصورات کو بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں وقت ٹھہر جاتا ہے، روشنی فنا ہو جاتی ہے اور مادہ مطلب ماس خود اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ معزز ناظرین، اسلامی اور سائنسی زاویے سے دیکھیں تو بلیک ہول محض ایک خلا کا مقام نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی بے آواز گواہی ہے۔ اور آج ہم اسی بلیک ہول کی حیرت انگیز دنیا میں داخل ہوں گے۔ بلیک ہول کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ بلیک ہول ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں کشش ثقل، مطلب جب آپ کسی بال کو اوپر پھینکیں تو وہ ایک حد تک جا کر واپس نیچے آتی ہے کیونکہ اسے ہماری زمین کی کشش ثقل واپس کھینچ لیتی ہے۔ اسی طرح بلیک ہول کی کشش ثقل اتنی شدید ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز حتیٰ کہ روشنی بھی وہاں سے بچ کر واپس نہیں آ سکتی۔ گویا وہ ایک ایسا اپنی طرف کھینچنے والا، جذب کرنے والا دروازہ ہے جو سب کچھ کھینچ کر نگل لیتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اسے سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ایک بے حد بھاری ستارہ جب اپنی زندگی کے اختتام اور مکمل ہونے پر دھماکے سے ٹوٹتا ہے تو اس کی باقیات اپنے ہی وزن اور کشش ثقل سے اندر کی طرف دبتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ بلیک ہول بن جاتی ہیں۔ یعنی ایک ستارہ جو کبھی روشنی پھیلاتا تھا اب ایک ایسا مقام بن جاتا ہے جو روشنی تک کو نگل لیتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو قرآن پاک بار بار ہمیں کائنات کے مشاہدے کی دعوت دیتا ہے۔ مثلاً سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 75 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی۔ علماء کی ایک رائے کے مطابق یہ مواقع النجوم یعنی ستاروں کے فنا ہونے کی جگہیں بلیک ہولز بھی ہو سکتے ہیں، جہاں ستارے گرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حیرت کی بات نہیں، کیونکہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 8 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے،
اور اس اللہ نے وہ کچھ پیدا کیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی بلیک ہول وہ چیز ہے جو انسان کے لیے نہ دیکھا نہ چھوا جا سکتا ہے مگر اس کا اثر موجود ہے۔ معزز ناظرین، اب ہم بلیک ہول کے متعلق کچھ اور دلچسپ، حیرت انگیز، خوفناک اور حقیقت پر مبنی مزید کچھ اہم باتیں جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ایونٹ ہوریزون، مطلب واپسی کا دروازہ بند۔ بلیک ہول کے گرد ایک حد ہوتی ہے جسے ایونٹ ہوریزون کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ مقام ہے جس کے اندر جاتے ہی کوئی بھی شے، چاہے وہ سیارہ ہو یا روشنی ہو، واپس نہیں آ سکتی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی وجود کائناتی موت کی دہلیز پار کر لے۔ دوسرے نمبر پر بلیک ہول اور ٹائم ٹریول۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ بلیک ہول کے قریب وقت آہستہ ہو جاتا ہے جسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں، اور قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وقت انسان کے لیے مختلف ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 47 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہاری گنتی کے حساب سے تمہارے رب کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ کیا یہ ٹائم ڈائلیشن کی طرف اشارہ ہے؟ ممکن ہے، کیونکہ قرآن تو صرف ہمیں رہنمائی دیتا ہے، علم تو ہم نے اس سے خود حاصل کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر سنگولیرٹی، مطلب فنا کا نقطہ۔ ناظرین کرام، بلیک ہول کے اندر کا مقام جسے سنگولیرٹی کہتے ہیں وہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہاں پر مادہ، وقت اور خلا جو کہ اپنے اندر بڑی بڑی وسعت اور پھیلاؤ رکھتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فزکس کے تمام قوانین ناکام ہو جاتے ہیں، اور یہ خود سائنس کے لیے ایک معجزہ ہے۔ چوتھے نمبر پر اسلامی فلسفہ، فنا اور وجود۔ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں فنا فی اللہ کا مطلب ہے اللہ کی رضا میں اتنا ڈوب جانا کہ اپنی ذات ختم ہو جائے۔ بلیک ہول بھی سائنس کی دنیا میں ایک ایسا ہی مقام ہے جہاں میں باقی نہیں رہتی اور ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے یا اللہ کی نشانیاں جو ہر علم میں پوشیدہ ہیں؟ ہم بلیک ہول کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ جس روشنی سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے وہ روشنی ہی نہیں بچتی، مگر ہم اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں۔ بلیک ہول کے اردا گرد ستاروں کی حرکت، اس کے گرد روشنی کا خم کھا جانا، یا 2019 میں لی گئی پہلی تصویر جس میں ایک نارنجی رنگ کا ہالہ یا دائرہ نظر آ رہا ہے۔ پانچویں نمبر پر کیا بلیک ہول روحانی علامت بھی ہیں؟ بعض اسلامی اسکالرز اور مفکرین کا خیال ہے کہ بلیک ہول انسان کی اندرونی یا باطنی حقیقت کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر کی ایسی تاریکی جس میں سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، خواہشات، نفس، دنیا اور غرور۔ چھٹے نمبر پر کیا انسان کبھی بلیک ہول کے پار جا سکے گا؟ فی الحال یہ ممکن نہیں، مگر سائنس خیالات کو حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جیسے نیوٹن کے بعد آئنسٹائن اور آئنسٹائن کے بعد کوانٹم فزکس نے ہمارے نظریات بدلے۔ کیا خبر کہ کل کوئی نئی فزکس
نئی حقیقت یا قرآنی سچائی ہمیں مزید کائنات کے رازوں سے آشنا کر دے گی۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، بلیک ہول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم جتنا بھی بڑھ جائے عاجزی ضروری ہے۔ یہ بلیک ہول ایک ایسی حقیقت ہے جو بظاہر تاریکی ہے مگر اندر سے علم، نشانیاں اور حکمتوں سے بھرپور ہے۔ ناظرین اکرام، کائنات کا ہر ذرہ، ہر کہکشاں، ہر بلیک ہول بس ایک ہی بات پکار رہا ہے جو کہ قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے۔ کیا اللہ کی ذات میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ تو اگلی بار جب آپ خلا کی طرف دیکھیں تو یہ یاد رکھیں، کائنات کے راز صرف ٹیلی اسکوپ سے نہیں، دل سے بھی کھلتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ پاکستان کے مزارات اور درباروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی وہاں پر معجزے ہوتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔